الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض سات وفی کل سات ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و ان حتی تسکنہ ورزقتا و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کے برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حدیث کو شیئر کریں، ان کو سمجھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہم قرآن مجید سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. قرآن کو بھی جاری و ساری رکھیں گے. آج کی میری یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ آج میرا انشاءاللہ لاسٹ پروگرام ہوگا آپ کی خدمت میں حاضر، اور انشاءاللہ وہاں سے کوشش کریں گے اگر ہم لوگ کر سکیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر واپس آ کر انشاءاللہ بشرط زندگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کافی زیادہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں اگر ہم لوگ گفتگو کرنا چاہیں اور کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ٹائم انف نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ آج 22 رجب المرجب آپ لوگ جانتے ہیں، اور کنڈوں کی نیاز ہر ایک کے گھر میں اس ٹائم پر ہو رہی ہوگی. رات میں ہم لوگ بھی کافی دیر تک جاگتے رہے اور اس کے بعد سارا عبادت میں اور نیاز وغیرہ بننے میں کام ہوتا رہا. آج کا پروگرام بڑی مشکل سے پیش کیا جا رہا ہے مگر وی ٹرائی آور بیسٹ انشاءاللہ. اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس نیاز کے حوالے سے کس طرح کی ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہے، اور یہ تمام چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ رجب کے اعمال 27 تاریخ کی بھی اہمیت کے حوالے سے کوشش کروں گی تھوڑی سی گفتگو کروں. تھوڑی سی گفتگو ہم لوگ 25 رجب کے حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کل کافی خواتین نے، گھر والوں لوگوں نے مدر ڈے بھی منایا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور خصوصی طور پر نہج البلاغہ کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ کو منڈے کا جو انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے. اور سسٹر زرین رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں ان کو اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم. السلام علیکم کرن، کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. خیریت؟ الحمدللہ، آپ کیسی؟ الحمد للہ، اللہ کا جی شکر ہے. السلام علیکم میرے تمام ویورز کو، اور ان کو رجب کے مہینے کی مستقل چلتی ہوئی برکات اور الحمدللہ. فضیلتیں سب کو بالکل. مبارک ہو. اور آج کا دن بہت چھٹے امام جعفر صادق صلی علیہ اللہ السلام محمد کا وعلی ارشاد محمد ہے وجل کہ اس فرجہ. دن کو عید سے کم نہ سمجھو، اس دن کو خوشی کی طرح مناؤ، صحیح. اور خوشبو لگاؤ، اپنا نیا لباس تن کرو، اور ایک دوسرے سے ملو، تحفوں کا تبادلہ کرو، اور اس دن کو خوشی کے طور پہ مناؤ. صحیح صحیح الحمدللہ. میں چاہتی ہوں کہ آج ہم جلدی جلدی اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں، کیونکہ پھر ہمارے پاس کافی زیادہ جی اناؤنسمنٹس بھی ہیں اور باتیں بالکل. بھی شیئر کرنے والی ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے شیئر کرنے کے لیے؟ کوشش کریں گے جلد از جلد ہم جتنے ٹاپکس کور کر سکیں. اور ٹاپک ایسے ہیں کہ شروع تو ہم نے کیا تھا قرآن سے، اور یہ قرآن جتنا فصیح و بلیغ اور قرآن کے بعد جو دوسرا مارکہ ہے فصاحت و بلاغت کا، وہ میرے مولا کی تحریر نہج البلاغہ. اور اس کی تشریحات اور تفصیلات بھی کسی ممکن نہیں ہے ان کو جمع کرنا ایک کسی چھوٹے سے پیرائے میں، کسی چھوٹے سے ڈسکشن میں ان کو مکمل کرنا بالکل محال ہے. اور خاص طور پہ اب اس پوائنٹ آف ویو سے جب ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے سائنٹیفک اسپیکٹ سے، مولا کے خطبات کے جو ایسے نکات جن کا اشارہ مولا نے سائنٹیفک لاجکس کی طرف کیا ہے، جب ان کو ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں، ان کی تشریحات کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تو کم از کم مجھے قرآن کی بعض آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوئی، مدد ملی. جو بہت سے ایسے اشارے قرآن میں جو تھے، وہ مجھے مولا کے ارشادات کی تشریحات کو پڑھ کے مجھے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے. اور تھوڑا سا پیچھے سے ہم تھوڑا سا مربوط کریں گے اس کو، جو ہم نے شروع میں ڈسکشن شروع کیا تھا مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کے سائنٹیفک ارشادات کا. اس میں سر فہرست جو ہے میرے مولا کا ارشاد وہ ہے حصول علم. اور حصول علم کے بالکل ساتھ ساتھ جو مولا نے
اہمیت دی ہے, بہت زیادہ اسٹریس پے کیا ہے, بہت زیادہ سگنیفیکنس جس بات کی مولا نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے غور و فکر کی, تھنکنگ, ریفلیکشن, جس کو رب العزت نے بھی بارہا قرآن میں اور بارہا کا لفظ بھی شاید چھوڑے سے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رازوں کا ذکر کیا ہے, کائنات کی تخلیقات کا ذکر کیا ہے, وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو پچھلے دنوں کے پروگرام کے بعد بیچ میں ہمارا تھوڑا سا گیپ آیا تھا 13 رجب اور ولادتوں کے حوالے سے, تو اس دوران میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی کئی بات کے اوپر غور کر رہی تھی, جیسا کہ اتنا اسٹریس ہمارے یہاں میں نے پیش کیا ہے کہ غور و فکر کرو. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایج گروپ کے لیے جب اتنا اللہ نے تفکر کے لیے کہا ہے, اور جیسے کہ بھی کائنات کے رازوں کے اوپر تم غور و فکر کرو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے. میں نے کہا کہ ایک واقعی میں ایک ہاؤس وائف ہے یا کوئی شخص بھی, ضروری نہیں ہاؤس وائف, کوئی ایسے صاحب بھی کہ جن کی فیلڈ سائنٹیفک نہیں رہی, اور جو فرض کریں جو ریٹائرڈ ہیں, جو مین اسٹریم میں نہیں ہے, ان کے لیے کائنات کے رازوں میں غور فکر کرنے کا کیا مقصد ہے, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے ائمہ نے اس کے اوپر اتنا اسٹریس پے کیا ہے. تو اس میں ایک تو مجھے اپنے بہت سال پہلے کے کیے ہوئے ایک ورک شاپ کا مجھے یاد آیا دوبارہ سے مجھے, کہ ایک ہم نے برین ڈیولپمنٹ کے اوپر اسٹڈی کی تھی کہ ہیومن برین جو ہے, انسان کا جو دماغ ہے, جو ہمیں پہلے شروع کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ نیورونز سے بنا ہوا ہے, وہ نہ مسل سے بنا ہے, نہ ہڈی سے, نہ چربی سے, بلکہ وہ نیورونز پہ مشتمل ہے. کروڈ سی مثال دوں گی, اس لیے کہ اپنی غذا میں شامل ہے, بعض مطلب اچھی ڈشز میں دیکھا ہوگا سب نے کہ مغز کیسا ہوتا ہے قربانی کے بعد کہ مغز جس طرح سے ایک جانور کا جیسے بکرے کا ہوتا ہے, انسانی دماغ بھی اس کی کنسسٹنسی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے, نرم بودے ٹائپ کا. تو یہ جو نیورونز ہیں, جو سیلز ہیں, یہ لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو برین کی, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی جو میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں, اس لیے کہ یہ سب کو ایک موٹی بات پتہ ہوگی کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ مختلف سیکشنز پر مشتمل ہے. اس میں بعض چیزیں جو ہیں جو ہمیں ہمارے 5 حواس جو ہیں, جو حواس خمسہ جو ہیں, 5 سینسز جو ہیں, ان سے ڈیل کرتی ہے, ان کو مانیٹر کرتی ہے. بعض جو فیکلٹیز ہیں دماغ پورشنز ڈیوائیڈڈ ہیں, اس میں کوئی ایسے سیکشنز بنے ہوئے نہیں ہیں, لیکن سائنٹسٹ نے اپنی ریسرچ سے, اپنی اسٹڈی سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ حصہ جو ہے اس مقصد کے لیے آپٹک نروز اور یہ ساری چیزیں, اور یہ حصہ دماغ کا جو انسان کے چلنے پھرنے, جسمانی حرکات, سکنات اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں ایک حصہ جو انسان کا ہے جو ہے وہ تھنکنگ کا ہے, سوچنے کا ہے, اور ایک حصہ جو ہے انسان کا میتھمیٹیکل ایبیلٹیز اور لاجک کا ہے, میتھمیٹیکل اسکلز اور لاجک. اور اس کے لیے ہے کہ جتنا جلدی انسان کی زندگی میں, جیسے ایک بچے کی زندگی شروع ہوتے ہی, بچے کی نشو و نما شروع ہوتے ہی, جیسے بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, چلنا پھرنا شروع کرے, اس کی برین ڈیولپمنٹ کے اوپر ضرور غور کریں. اس میں کہا ہے کہ جو ارلیسٹ برین ڈیولپمنٹ ہے غور و فکر کے لیے, بچے نیو بورن بچہ ہے, اکثر بعض مائیں ہوتی ہیں ہر معاشرے میں, صرف یہاں امریکہ میں نہیں, ہر جگہ مصروفیت کی بنا پہ یا اپنی کم گوئی کی بنا پہ یا کسی بھی وجہ سے بچوں کے ساتھ اتنا, نیو بورن بچہ ہے, اس کو آپ نے کھلونا دے دیا, بٹھا دیا, اور اب بہت آسان ہے, کافی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹی وی لگا کے, کارٹون لگا کے بٹھا دیا بچے کو. اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کو نام دیا پیرنٹیز, یعنی کہ وہ باتیں, وہ بچکانہ آوازیں نکال کے بات کرنا, ماں کا یا کسی بڑے کا یا کسی کا بھی بچے کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں, بچے کو بلاتے ہیں, بچے کو کھلاتے ہیں, بلاتے ہیں. ایک بالکل چند ہفتوں مہینوں کا, 2-3 مہینے کا بچہ جب دیکھنے, سمجھنے اور ہاتھ پیر چلانے کے قابل ہو جاتا ہے, جو اس کو جب کھلاتے ہیں, کوئی کھلونا, جھنجھنا, کوئی بھی چیز پکڑاتے ہیں, جب ہم بچے سے باتیں کریں, بے معنی بے مقصد باتیں, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس سے بچے کا برین بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے. اس کو ایک اسٹیمولس ملتا ہے, اسٹیمولس یعنی اس کو ایک اٹریکشن ملتی ہے, اس کو ایک چیز ملتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے, وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اسکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے سمجھنے کے, پہچاننے کے. کگنیٹو اسکلز ان کو کہا جاتا ہے. کگنیٹو اسکلز میں مشتمل ہے پہچاننا اور سمجھنا.
ایک چیز کو پہچاننا، پھر اس کو یاد رکھنا اور اس چیز کو سمجھنا کہ کیا چیز ہے. ماں کی آواز اب تو یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ سب سے پہلے بچہ اپنی ماں کی آواز کو، اپنے ماں کے لمس کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ رحم مادر میں رہتے ہوئے بھی وہ تمام آوازیں اور تمام چیزیں سن رہا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنی ماں کو. آج کل لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ آج کل کے بچے ماں کو فوراً دیکھتے ہیں، ماں کی گود پہچانتے ہیں، وہ اسی لیے پہچانتے ہیں. اس میں یہ کہ جتنا زیادہ آپ بچے سے بات کریں گے، بچے کو کھیلیں گے، بلائیں گے، اس کا ذہن اور اتنی زیادہ تیزی سے ڈیولپ کرے گا. اگر ہم بچے کو کسی ایک کارٹون لگا کے بٹھا دیں، اسپنج باب تو میں کہوں گی موقع ہے کہ بچوں کے لیے انتہائی مضر کارٹون ہے، اور کارٹون نیٹ ورک اور بہت سارے ایسے کارٹونز ہیں. میرا مشورہ ہے ماؤں کو کہ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا دیکھیں 5 منٹ کے لیے کہ جو بچہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے، سارے کارٹون سیف نہیں ہیں. بہت سارے کارٹون ایسے ہیں کہ جو بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی مضر ہیں بچوں کی سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے، بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس میں بہت سارے غلط اور بہت بہت نیگیٹو میسیجز جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر کارٹون، ہر اینیمیشن بچوں کے لیے نہیں ہے. اور تو یہ بھی ماؤں کی توجہ اس طرف دلانا میں ضروری سمجھتی ہوں. بچے کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، بچے اچھے ریڈرز ہیں تو بچوں کا بک سلیکشن کون سا ہے، ذرا تھوڑا سا ماں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس پر توجہ دے، براؤز کرے کہ اس بک میں کیا سٹوری، کیا موٹی کیا جنرل سٹوری، کیا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. بچہ کوئی غلط چیز تو نہیں پک کرا. خیر، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فیکلٹی، اچھا بچوں کو جیسے آپ اکثر لوگ جو ایشیا کے رہنے والے ہیں، بر صغیر کے رہنے والے ہیں، آپ مونٹیسری سسٹم سے واقف ہوں گے. مونٹیسری سسٹم میں ماریا مونٹیسری کا جو سب سے مین جو تھا فوکس جو تھا، وہ بچے کے انہی اسکلز کو ڈیولپ کرنے کا تھا. یہ کہ 2 سے 2.5 سال کا بچہ اتنا ذہین اور اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ مختلف آبجیکٹ ہیں وہ رنگوں کو پہچانتا ہے، شیپس کو پہچانتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور ان چیزوں کو جیسے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے بلاک ایکٹیویٹیز ہے، پزلز ہے، پزلز اور یہ چیزیں جو ہیں آپ ارلیسٹ بچے کو آپ 15 سے 18 مہینے کی عمر میں آپ شروع کرا دیں. کیوں؟ اس سے بچے کے میتھمیٹیکل اور لاجک اور ریزننگ سکلز اتنی تیزی سے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور طریقے سے اس کو شاید نہ ڈیولپ کر سکیں اس طرح سے. ان چیزوں میں یہ کہ کیوں ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں بچے کو نہ دی جائیں، یا کسی بھی انسان کو اگر کسی ایک خاص انوائرمنٹ سے یا کسی ایک خاص اسکل سے بچے کو انٹروڈیوس نہ کریں، یا اس کو بچے کو ایکسپوز نہ کریں، بچے کو وہ فیسلٹی نہ پرووائڈ کی جائے، تو بچے کے وہ اسکلز ڈیولپ ہونے سے رہ جاتے ہیں. اور اس طرح کے نیورونز جو ہوتے ہیں وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں کچھ عرصے تک. اگر ان سکلز کو، اگر میتھمیٹیکل سکلز ہیں فار ایگزامپل، یا لینگویج سکلز ہیں، اگر ان چیزوں کو فوکس کر کے ان کو اور زیادہ ان کو انہینس نہ کریں، ڈیولپ نہ کریں، تو وہ خود سے خود وہ سیلز اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ختم ہو کے زیرو نہیں ہو جاتے، نیگیٹو نہیں ہو جاتے، لیکن وہ اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ اگر کچھ عرصے بعد آپ اس کو اٹھا کے سکھانا شروع کریں بچے کو، یا آپ خود کوئی چیز سیکھنا شروع کریں، جیسے ہم سب ہیں، اگر ہم فرض کریں، جیسے مثال کے طور پر میری میتھس اچھی نہیں ہے، میں اپنے شروع کے سالوں میں میتھس میں توجہ نہیں دی، اور میں میتھس میں اتنی اچھی نہیں تھی. اور اب اگر میں چاہوں کہ میں الجبرا ٹریگنومیٹری کو ماسٹر کر لوں، تو میرے لیے ایک 9 سے 10 سال کے بچے کے مقابلے میں میرے لیے اس چیز کو سیکھنا، اس کو ماسٹر کرنا بہت مشکل ہوگا. جو ایک کم عمر بچہ ہے 9 سے 10 سال کا، وہ اس چیز کو بہت تیزی سے سمجھے گا، بہت جلدی سمجھے گا، اس لیے کہ اس کے برین سیلز اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو، جتنا ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے، جتنا ان چیزوں کے اوپر ہم بچے کو ایکسپوجر دیں گے، سکھائیں گے، اس کو پڑھنے کی دیں گے. لینگویجز ہیں، لینگویجز کے لیے ہے کہ 8 سال تک کی عمر میں آپ بچے کو جتنی زیادہ لینگویجز سکھائیں، بچہ اتنی تیزی سے وہ لینگویجز سیکھ رہا ہوتا ہے. اور کسی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ کسی ایک بچی کو لیا گیا کہ وہ 6 زبانوں میں فلوئنسی اس کو حاصل ہو گئی، لیکن پھر اس کا طریقہ ہے، اس کو یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو پھر پورے طریقے سے ہر زبان سکھائیں، اس کو پورے زبان سیکھنے کے، آپ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو پراپر موقع دیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک زبان کو پیچھے ڈال دیا اور ایک زبان سیکھی. تو انوائرمنٹ بہت ضروری ہے، وہ اسٹیمولس دینا بہت ضروری ہے. تو غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، کسی چیز، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے اور اپنے دماغ کے اوپر زور نہیں دیں گے، تو ہمارے دماغ کی وہ صلاحیتیں اپنی موت آپ مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. دماغ کا وہ حصہ
ختم ہو جائے گا. برین انجری جیسے کسی کو اگر چوٹ آئی ہے, کسی کے اگر دماغ میں کلاٹ آیا ہے, یا کسی کو برین انجری آئی ہے کسی ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے, اور سروائیو کر گیا, کوما میں نہیں گیا, میڈیکیشن پہ ہے, ڈاکٹر نے اس کی زندگی بحال کر دی, اس کے لیے ڈاکٹرز جو جیسے فزیو تھراپی ہوتی ہے جسم کے لیے, جسمانی چوٹ لگنے کے بعد ریکوری کے لیے کسی اس کے لیے فزیو تھراپی ہوتی ہے جس طرح سے, تاکہ انسان کا جسم, انسان کی مسلز اور ہڈیاں, اس کے جوائنٹس وغیرہ دوبارہ سے ایک اسموتھ موومنٹ میں آ جائیں. اسی طرح سے برین کی جو ایکسرسائز ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ ہے پزلز, معمے کسی بھی قسم کے, چاہے وہ میتھمیٹیکل پزلز ہوں, چاہے وہ میزز ہوں, چاہے وہ جگسا پزلز ہوں, کسی بھی قسم کے پزلز انسان کے, اس لیے کہ پزلز انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, انسان کے دماغ کو سوچنے پہ زور ڈالتے ہیں, کگنیٹیو اور لاجک اور ریزننگ سکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. مقصد یہ نہیں کہ ہم سب سائنس پڑھنا شروع کر دیں, اگر ہم کسی وجہ سے ہم نے سائنس کو پرسو نہیں کیا تو ہم بیکار ہیں, نہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور میرا مولا کا ارشاد ہے کہ جو سوچتا نہیں ہے وہ موت کی طرف جا رہا ہے, مطلب اس کا دماغ موت کی طرف جا رہا ہے, اس کا برین ختم ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ ڈیزیزز بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں, الزائمرز ہے, اور یہ پارکنسنز ہے, اور کیا کہتے ہیں ڈیمینشیا ہے, جو بھولنے کی عادت, بھولنے کی بیماری, الزائمرز, یہ جو دماغی اور ذہنی بیماریاں جو ہیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز میں خود کو لگا کے بھول جاتے ہیں. جیسے زیادہ تر ہاؤس وائف جو جاب بھی کرتی ہیں, اپنی جاب سے آ کے اس کے بعد میں مطلب گھریلو کاموں میں, اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ریڈنگ ہیبٹس اور پڑھنا اور دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو کوئی ایکسرسائز نہیں دے رہے. بالکل, اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ پڑھائی اور دینی علم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ, ظاہر ہے ہم لوگ زیادہ تر فوکس ہمارا اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, اور ان چیزوں کی طرف بہت کم رجحان رہتا ہے. ان کو ان چیزوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں, بہترین موقع ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ویورز, آپ کے ساتھ ایک اور بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں نہج البلاغہ میں صبح ہی میں نے اس بارے میں پڑھا, اور میرا یعنی دل چاہا کہ ہم اس کے بارے میں ضرور گفتگو کریں. ہمارے ساتھ یہاں پر ہم لوگ ظاہر ہے زمین, چاند, ستارے, سورج, ان سب کی گفتگو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو, سائنس کو اور قرآن مجید کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. علم دین کو حاصل کرنا, دنیاوی علم, کس طرح سے یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہے. اسی طرح ہماری ایک اور کوشش بھی ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ہے, کیونکہ میں نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہمارا یہ آج آخری پروگرام ہوگا, اور قرآن مجید کا سلسلہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنڈے کو, ایوری سنڈے سسٹر صفیہ کامل جب بچوں کا یہاں پر پروگرام کریں گے انشاءاللہ وہ سپارے, تبھی آپ لوگ اپنا نام لکھوا دیجیے گا تو وہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ایوری سنڈے کو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا نام دے سکتے ہیں, اپنے نام کے نمبر سے سپارہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ظاہر ہے اس کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ کمی محسوس ہوگی, مگر جو قرآن کے متعلق میں نے آج پڑھا ہے, میرے خیال اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. خطبہ نمبر ہے 198, کافی طویل خطبہ ہے, مگر اس میں سے صرف ایک پورشن خصوصی طور پر قرآن کے علم کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے. اس کے بعد انہوں پر اس کتاب کو نازل کیا جس کی قندیل بجھ نہیں سکتی اور جس کے چراغ کی لو مدھم نہیں پڑ سکتی. وہ ایسا سمندر ہے جس کی تھاگ مل نہیں سکتی, اور ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا بھٹک نہیں سکتا. ایسی شعاع ہے جس کی زو تاریک نہیں ہو سکتی, اور ایسا حق و باطل کا امتیاز ہے جس کا برہان کمزور نہیں ہو سکتا. ایسی وضاحت ہے جس کے ارکان منہدم نہیں ہو سکتے, اور ایسی شفا ہے جس میں بیماری کا کوئی خوف نہیں. ایسی عزت ہے جس کے انصار پسپا نہیں ہو سکتے, اور ایسا حق ہے جس کے عوان بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جا سکتے. یہ ایمان کا مدن و مرکز ہے, علم کا چشمہ ہے اور سمندر, عدالت کا باغ و حوض, اسلام کی سنگ بنیاد اور اساس, حق کی وادی اور اس کے ہموار میدان, اور یہ وہ سمندر ہے جسے پانی نکالنے والے ختم نہیں کر سکتے, وہ چشمے ہے جسے الچانے والے خشک نہیں کر سکتے, وہ گھاٹ ہے جس پر وارد ہونے والا اس سے پانی کم نہیں کر سکتا, وہ منزل ہے جس کی راہ میں چلنے والے مسافر بھٹک نہیں سکتے, وہ نشان منزل ہے جو راہگیروں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا, وہ ٹیلا ہے جس کے تصور کرنے والے آگے نہیں جا سکتے. پروردگار عالم نے اسے علماء کی سیرابی کا ذریعہ بنایا.
सुभान अल्लाह, यानी एक एक अगर एक एक लफ्ज पे गौर किया जाए तो बहुत ज्यादा तशरीह तलब है कि कुरान मजीद में वाकईतन ये एक ऐसा समंदर है जिसमें अगर इंसान चला जाए तो वो उसकी एंड तक कि किस हद तक नीचे जाए वो नहीं जा सकता, और जितना भी इसको पिया जाए यानी पढ़ा जाए उतना ही कम है, उतने ही इसके अंदर से राज खुलते चले जाते हैं। और इस बात की गवाही जाहिर है इमाम अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में खुतबा है, तो खूबसूरत यानी हमारे जैसे अल्फाज नहीं बेहतरीन अल्फाजों का मजमुआ है, और इंसान की अकल दंग रह जाए। मेरा ख्याल है कोई भी इंसान कोशिश करके भी ऐसा कलाम नहीं लिख पाएगा। परवरदिगार आलम से ने इसे उल्मा की सैराबी का जरिया बनाया है। उल्मा की क्या यानी आप लोग और हम लोग भी जाहिर है इसी से सैराब हो रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। फुकाहा के दिलों की बहार है, सालों के रास्तों के लिए शाहरा करार दिया है। ये वो दुआ है जिसमें कोई मर्ज नहीं रह सकता, कुरान मजीद के हवाले से। वो नूर है जिसके बाद किसी जुल्मत का इम्कान नहीं, कुरान मजीद के हवाले से। वो रेशमा है जिसके हल्के मुस्तहकम है, और वो पनाहगाह है जिसकी बुलंदी महफूज है। चाहने वालों के लिए इज्जत, दाखिल होने वालों के लिए सलामती है। इक़्तिदार करने वालों के लिए हदायत, निस्बत हासिल करने वालों के लिए हुज्जत है। बोलने वालों के लिए बुरहान और मुनाजरा करने वालों के लिए शाहिदा है। बहस करने वालों के लिए कामयाबी का जरिया है। उठने वालों के लिए बोझ बटाने वाला है। अमल करने वालों के लिए बेहतरीन सवारी है। हकीकत शनास के लिए बेहतरीन निशानी है, और असला सजने वालों के लिए बेहतरीन सफर है। फिक्र करने वालों के लिए इल्म, और रवायत करने वालों के लिए हदीस, और कजावत करने वालों के लिए कताए हुक्म और फैसला है। इसके अलावा भी आगे हिसाब से वसीयतें भी हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ इस तक पढ़ना है जिसमें मेरे ख्याल है काफ़ी हमारे मौज़ूआत जो से इससे रिलेट भी होते हैं, और हम पूरी कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से इसकी गहराई में जाया जाए, इस पर गौर व फिक्र किया जाए। अभी हमारी सिस्टर ज़रीन इसी बारे में आपको और हम लोग को मुतवज्जह करवा रही थी कि हम लोग इंसान होकर इन चीज़ों की तरफ गौर व फिक्र करें, चाहे वो कायनात की चीज़ें हों, चाहे वो इल्म दीन हो, चाहे वो नहजुल बलागा हो, चाहे कुरान मजीद हो। हमें गौर व फिक्र करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करते हैं इंशाल्लाह। अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको कहा कि जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर एक एक बात की डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम आज जल्दी मुकम्मल होना तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा से उसको करेंगे। अब वो अपनी बात में मुकम्मल करूंगी कि हम बहुत सारी अहादीस नबी को भी हम उस एस्पेक्ट से नहीं देखते और सोचते कि जो उनका मकसद है, इसलिए कि ज़ाहिर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल इल्म, जो मदीनातुल इल्म के ज़बान से जो अल्फाज निकले हैं, जो उनकी ज़बान ने मुताहर ने जो अनमोल मोती जो हमारे लिए छोड़े हैं, उनका मतलब कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, वे सीक नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। उसका यही मतलब है कि बचपन से जैसे जो भी अभी आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जितनी कम उम्री से आप बच्चे को स्टिमुलस दें, ये नहीं कि उसको किताब कॉपी पेंसिल दे के आप बिठा दें, मतलब ये कि उसको मुशाहिदे के लिए उसको राग़िब करें, उसको स्टिमुलस दें, उसको इन्वॉल्व करें, उसको एक जगह किसी उस पर हैचर पे बिठा के उसको कार्टून उसके सामने ना बिठा छोड़े उसको, तो उसको आप जितनी उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगी। इसलिए कि मेरे मौला का इरशाद है कि नॉलेज इज़ लाइफ, कि इल्म हासिल करना ज़िंदगी है। अच्छा, दूसरे पॉइंट की तरफ आती हूँ कि पावर, ताकत को मेरे मौला ने डिस्क्राइब किया है। ताकत जिस्मानी और जहनी, और ताकत यहाँ जो मेरे मौला का मकसद है ताकत के लफ्ज़ से जो मतलब है वो है क़ुव्वत इरादा या फैसला करने की ताकत, पावर ऑफ डिसीजन। तो मेरे मौला का इरशाद है कि पावर ऑफ डिसीजन किस तरह से है कि पावर ऑफ डिसीजन दो चीज़ों से है कि एक तो ये कि आपकी क़ुव्वत ईमानी इतनी मजबूत हो कि आपकी फेथ, आपका यकीन इतना कामिल और मजबूत हो कि आपको अल्लाह की ज़ात पे और अल्लाह के बताए हुए उसूलों के ऊपर इतना यकीन मुहकम हो, और जो हमारे दीन की तरफ इशारा है कि हमारा कि मेरा दीन कामिल है, और जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है उसके ऊपर अमल करें, और कुरान उसके हिदायत के ज़रिए। और जो हम दूसरा दुनियावी इल्म हासिल करें, साइंटिफिक इल्म हासिल करें, किसी भी चीज़ में हम डिसीजन ले रहे हैं, उसको जब हम एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मरबूत है। मेरे मौला का इरशाद है कि ये चीज़ें दुनियावी इल्म एग्जैक्टली इन वर्ड्स में नहीं है, लेकिन उसकी तशरीह यूँ निकलती है कि हम चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे इकनॉमिक्स है, अब उसमें देखिए कि जैसे
مثال کے طور پہ بہت کھلی بھی آیت ہے قرآن کی کہ سود کا لین دین خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اب یہ اکنامکس ہے, اس میں کوئی سائنٹیفک پہلو نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی سخت الفاظ کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں اور جہاں جہاں سود کا لین دین ہے, چاہے وہ بینکنگ کے ذریعے ہو, چاہے وہ کسی بھی اور ذریعے سے ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں حائل ہیں, اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کتنا منفی اثر پڑ رہا ہے, اور لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کتنا زیادہ سٹریس اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ مطلب ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ کیا مطلب ہے اتنے سخت الفاظ کا, اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کیا مطلب ہے. تو یہاں میرے مولا کے ارشاد کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی کسی چیز کا جب ارادہ کریں, ڈیسیژن لیں, تو اس کو فیتھ کو مضبوط کریں. یہاں میرے مولا کائنات کہتے ہیں کہ prefer truth when it harms you and avoid falsehood when it benefits you. یعنی سچ کا تعاقب کرو جب وہ تمہیں نقصان پہنچائے. مطلب ہمیں سچی راہ اپنانے سے یا سیدھا راستہ اپنانے سے ہمیں بظاہر نقصان ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنے اس ظاہری اور جز وقتی ٹیمپرری نقصان کو دیکھتے ہوئے ہمیں سچ کا یا صحیح راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ نہیں اس میں تو نقصان ہو رہا ہے. ہم اس راستے پہ ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں آگے ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے. اور جھوٹ یعنی غلط راستہ اگر ہمیں ایک ٹیمپرری یا ہم ایک جزوی فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس فائدے کے پیچھے ہم غلط راستہ یا جھوٹ کا راستہ نہ اختیار کریں. اس میں ہر ایسپیکٹ کور ہو رہا ہے, ہر چیز کور ہو رہی ہے. یہ چھوٹی سی بات مولا کی. اور کریکٹنیس آف ڈیسیژن گوز وتھ پاور, ایمرجنس اینڈ ڈسپیئرز when the other disappears. یعنی مولا کہتے ہیں کہ قوت ارادی یعنی فیصلے کی قوت, اگر ایمان ہے تو فیصلہ صحیح ہوگا, اور اگر تم سمجھتے ہو تمہارا فیصلہ صحیح لیکن اگر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے, تمہارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے, اتنا مضبوط نہیں ہے, تو تمہارا فیصلہ بظاہر صحیح ہوگا لیکن وہ تمہارا فیصلہ غلط ہوگا. تو یہ میں فوڈ فار تھاٹس آپ کو دے رہی ہوں, چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹاپکس ہم اس مختصر وقت میں کور کریں. تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے, اور آپ اس کو کوشش کیجیے گا دیکھیے. اور یہ جو میں نے بھی نریٹ کیا ہے یہ خطبہ نمبر 334, خطبہ نمبر 334 ہے. تو اس کو آپ نظر ڈالیے گا, اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا, پڑھیے گا. دوسرے یہ ہے کہ ایک اور ارشاد میرے مولا کا کہ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں. اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور, اور اگر وہ خواہش کو دبا لے تو فرشتہ. تو یہ جو انسان کو جو اللہ نے, یہ مولا نے اتنے مختصر اور جامع الفاظ میں بتا دیا کہ جو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ کس بیسس پہ بنایا ہے. اگر جانور نہیں ہے تو کیوں ہے, کیوں نہیں ہے, اور اگر فرشتہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو مطلب فرشتے اور جانور دونوں اس میں انکمپس ہو رہے ہیں. اور یہ انسان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے, جو پاور کی بات ابھی کی ہے, پاور آف ڈیسیژن کی بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے قوت ارادی سے, اپنے پاور آف ڈیسیژن سے کون سی خواہش کو, اب خواہش ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی نفسانی خواہشات میں بہت ساری آتی ہے, اس میں حصول مال بھی آتا ہے, اس میں ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم رشوت کی طرف جا رہے ہیں, ہم بے ایمانی کی طرف جا رہے ہیں, ہم کسی غیبت کی طرف جا رہے ہیں, ہم کسی کی حق تلفی کرنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں, یہ سب خواہشات نفسانی میں آتی ہیں. خواہشات نفسانی میں صرف جانوروں والی خواہشات نہیں آتی, یہ تمام چیزیں ہماری خواہشات میں. میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت ہو, اتنا مال ہو, بہترین گاڑی, بہترین گھر ہو, اور میں اس کے لیے پیسہ کمانے کے لیے میں ہر راستہ اختیار کروں گی جو مجھے سامنے نظر آئے گا. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے. اور یہ میرے مولا کا مجھے بہت پسند ہے. مولا کا ہر فرمان میں کہوں گی کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے, لیکن یہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بہترین ہے کہ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے, اور انسان میں دونوں ہوتی ہیں. عقل دبا لے تو جانور, خواہش دبا لے تو فرشتہ. بالکل. اور یہ ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ہم جو زیادہ ویورز کوشش یہی ہے کہ آج لاسٹ پروگرام کی وجہ سے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں. میں کچھ اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میرا خیال کیا ہے, یقینی طور پر ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں. تو آج کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی طرف توجہ خاص طور پر اس کی طرف دلا دی جائے, جو کہ آپ لوگ اور میں شروع جب سے رجب المرجب شروع ہوا ہے اور اس بابرکت مہینے سے آپ لوگ اور ہم لوگ مل کر استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں. چاہے وہ تسبیحات کے سلسلے سے ہو, ہم نے کوشش کی کہ کل واللہ کی تسبیح زیادہ پڑھی جائے, لا الہ کی, استغفار کی, جتنی بھی تسبیحات کا سلسلہ رہا. اسی طرح روزوں کی طرف بھی ہماری جو توجہ ہے وہ دلائی گئی کہ ہم لوگ روزہ کی طرف کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. اور
اس میں جو لکھا ہے آپ کے پاس ظاہر ہے گھر پر مفاتیح موجود ہے duas.org، آپ لوگ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، ایپس پہ بھی، اور آپ لوگوں نے ظاہر ہے ام داؤد بھی کیا، اسی طرح اور بھی بہت سارے اعمال کیے، لیلۃ الغائب کے حوالے سے بھی عمل کیے، اس میں بھی بہت ساری اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ آپ کو ریمائنڈر نہ بھی دے سکیں، یعنی ہمارے محفل ولایت کے حوالے سے انشاءاللہ ولایت ٹی وی پر تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ پلیز آپ لوگ ہماری خصوصی طور پر ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ 25 کا جو دن آ رہا ہے اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہوگا، اور 27ویں کی رات مین اعمال جو ان سے ہیں وہ 27ویں کی رات میں ہیں، یعنی آج سے میں یہی حساب لگا رہی تھی تقریباً فرائیڈے کا دن بنتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ لکھی اس حوالے سے کہ اگلے دن سیٹرڈے ہے اور چھٹی ہے، اور میرے خیال ہے یہ کافی حد تک دعائیں اور جو چیزیں سلسلہ ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دن روزے رکھنا کا، اور 27ویں کی رجب کی رات میں جس میں صبح میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس رات میں ہمارے شیعوں میں اس عمل کو کرنے کے لیے، اس عمل کے کرنے کا ثواب کہ 60 سال کی عمل ثواب واجب ہے، یعنی اس حد تک ثواب ہے اس کا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ اس رات میں عمل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا سو لینے کے بعد آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز دو کر کے ادا کرو، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت پڑھے، اور انہی چھوٹی صورتوں میں سے جو سورہ محمد سے شروع ہو کر آخر قرآن تک ہے، مفصل بھی کہا جاتا ہے، اور نماز سے فارغ ہو جائے تو سلام دینے کے بعد 7 مرتبہ سورہ حمد، 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس، 7 دفعہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس ہو گیا، یعنی چاروں قل آپ نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد 7 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، 7 دفعہ انا انزلنا، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی، اور اس کے بعد اس میں مفاتیح میں یہ دعا موجود ہے اس کو پڑھیں، اور پھر جو دعا مانگیں گے اس رات میں غسل کرنا مستحب، نماز کی نماز جو پڑھی جائے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، آج کی رات کے بجا لائے۔ دوسرا یہ کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کو پڑھا جائے، اور حضرت کی زیارت کی رات بہترین اعمال ہیں۔ حضرت کی آج رات میں 3 زیارتیں ہیں جن کی طرف باب زیارت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کافی لمبے سلسلہ ہے 27ویں رجب کی، جیسے وہاں رہنے والے لیلۃ المحب بیدار کرنے والے، اچھا جی یہ کافی ڈیٹیل میں ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس میں سے پڑھیں گے۔ فی الحال مین جو اس کی نماز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ 12 رکعت نماز اس میں آدھی 2 کر کے آپ کو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد خاص اعمال جو 7 مرتبہ دعائیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ مفاتیح میں دعا موجود ہے وہ آپ لوگ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس عمل کو سر انجام دیں، اور وہ گناہ گاروں کے شفیع ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں ایسی 3 عورتوں نے شفا حاصل کی ہے جو لوہے پن اور فالج میں مبتلا تھیں، اور یعنی اس سے بہت زیادہ مجرب اثرات جو ان سے ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دن کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ 27ویں کا دن، یہ دن عیدوں میں سے ایک بڑی عید کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے لیے مبعوث ہوئے، اور اس دن جبرائیل پیغمبر کی اظہار کرنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اس دن میں چند عمل ہیں، پہلے غسل کرنا، دوسرا روزہ رکھنا۔ یہ دن سارے سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں روزہ رکھنا خاص امتیاز رکھتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا 70 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تیسرا بہت زیادہ صلوات پڑھنا، یعنی اس دن میں درود پڑھیں، روزہ رکھیں 27 رجب کو روزہ، اور اس کے ساتھ درود کی تلاوت کیجیے گا۔ چوتھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ 5ویں شیخ نے مصباح میں ذکر کیا ہے کہ ریان بن سلاد سے روایت ہے کہ جس زمانے میں امام جواد علیہ السلام بغداد میں تھے تو آپ نے نیم رجب یعنی 27 رجب کو روزہ رکھا، اور آپ کے تمام خاتموں نے بھی روزہ رکھا، اور آپ نے ہمیں امر کیا کہ 12 رکعت نماز 2 کر کے اس دن پڑھے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، جب فارغ ہو جائیں تو سورہ الحمد کو، اور جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اس
इस दुआ को भी 4 मरतबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको पढ़ा जाए और फिर इसके बाद 4 दफ़ा अल्लाह अल्लाह रब्बी ला अशरकु बिही शैयन, और फिर इसके बाद 4 मरतबा पढ़े। और ये पूरा अमल है जो इसमें मुफाती में मौजूद है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुसूसी तौर पर यह अमल ज़रूर अंजाम दीजिएगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर हमें तौफीक दी है और जो लोग रोज़ा रख सकते हैं, और ख़ास तौर पे उस दिन ये भी एक अच्छा आपके लिए और हमारे लिए पॉइंट है कि उस दिन खुसूसी तौर पर फ्राइडे भी आ रहा है, फ्राइडे का एक अलग अपना सवाब, उसके बाद 27 रजब का अपना सवाब, तो ये तमाम सवाब इंशाल्लाह मिलकर हमारे लिए और आप लोगों के लिए बख्शिश का सिला बनेंगे। मगर फिर दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि रिक्वेस्ट क्या है कि अपने लिए और हमारे लिए खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इस रजब के अमाल को, जो कि फ्राइडे के दिन बन रही है 27 रजब इंशाल्लाह। और आप लोग इंशाल्लाह इस दिन ज़रूर अपने अमाल को सर अंजाम देंगे। वापस चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। और मैंने कहा था कि आज बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे जो हमें साथ साथ जल्दी कवर भी करने हैं। तो अभी हमने अमाल के हवाले से भी आपसे बात कर ली है। और सिस्टर से पूछते हैं, सिस्टर जरी, आपका कल आपने ज़ाहिर है कुंडों की न्याज का सिलसिला आज जारी है, और आज तो सुबह से लेके आपका क्या मसरूफियत होगी और किस तरह से ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि आज 22 रजब भी है तो इन्विटेशन भी काफी ज्यादा है। जी, आज तो भी कल भी मसरूफियत रही, और बाज़ लोगों ने वीकेंड कल भी बहुत ज्यादा वीकेंड की वजह से काफी लोगों ने कल भी इसको मुनक़िद किया, और आज भी काफी है। मसरूफियत वही कि जैसे आपने तमाम अमाल का और तस्बीहात का जिक्र किया और नमाजों का जिक्र किया, बस ये मैं तो कहती हूँ कि ये जो हमारे आइम्मा की बताई हुई नज़र न्याज ये सब चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से हम लोगों को हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में हमें याद दहानी के तौर पे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतनी हेक्टिक लाइफ है कि उसमें याद दहानी के लिए कि ये मौका है। तो नज़र न्याज एक बहाना है याद दिलाने का कि इसके साथ अमाल भी है, इसके साथ ही थोड़ी सी नमाज और थोड़ी सी तस्बीहात और थोड़ी सी दुआएं हैं। तो इंसान जब ये कि मुनक़िद करता है, दूसरे कि बहुत ज़माने पहले किसी बुजुर्ग ने जिक्र किया था कि भाई क्यों हम करते हैं इतना हैसल, इतना पकाना, लोगों को बुलाना, दावत करना, घर में तमाम करना। वो ये कि लोग चाहते हैं कि अपनी मसरूफ ज़िंदगी में जहाँ लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, कई दिन हो जाते हैं, हफ्तों महीनों गुजर जाते हैं एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त किए हुए, तो ये एक आपस में सोशलाइज करने का बहाना भी है, मिलने का। अब देखिए जैसे मुहर्रम की मजालिस के अलावा कोई और तरीका जैसे है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं कि इंसान सब आपस में मिलके बैठते हैं, एक दूसरे के मामलात के बारे में मालूम होता है, मिलते हैं। और तो ये इसको एज अ जहाँ तक आपकी बात भी बिल्कुल सही है, जाहिर है मोमिन को मिलना, उसको देखना इबादत, मगर इसको सोशलाइज इस तरह नहीं कर देना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है कि, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा और तरफ ले गए हैं। जो मेन उसका हदफ था, मेन पॉइंट की तरफ नहीं, उसका मेन जो सा हदफ था उसको भूल गए हैं, और अब हम लोग खाने पर जोर है और चीजों पर जोर है। और कल भी बड़ी अच्छी बातें रही, हम लोगों ने देखा प्रोग्राम भी, ब्रदर आसिम का भी और मोहम्मद अली जाफरी साहब का भी, कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि हम लोग इसको मिक्स गैदरिंग में ले गए हैं, उस शरीयत की उन चीजों को इस्तेमाल कर दिया है, और हमारे घर डिशेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और ये वो इसराफ के पहलू से। और मुझे याद के मामले में एक मखसूस डिशेस होती थी, 3-4 डिशेस, और बस ये कि यही एक वो एक खासियत होती थी कि हाँ बस न्याज होगी, कुंडे होंगे तो बस ये वाली डिशेस बनेगी। अब वो खैर अपनी सहूलत से और सबको, लेकिन उसका साइंटिफिक पहलू मैं ये कहूंगी कि जो स्ट्रेस है इंसानों की जिंदगी में, वो आपकी बात सही है, वो एक अलग पहलू है, एक अलग बहस तलब पहलू है। लेकिन जो मैं उसके फायदों की तरफ थोड़ा सा पॉइंट आउट कराऊंगी कि जो हमारी टेंशन और स्ट्रेस है हमारी जिंदगी में, बच्चों के साथ हमारी मसरूफियात, जो जॉब करने वाली खवातीन हैं, तो वो अपनी जिंदगी में रह के तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। और एक सोशलाइज करना क्यों हमारे लिए जरूरी है, उसमें उसकी एक मिसाल जैसे हमारी ये बाजमात नमाजें भी हैं, जुमे की नमाज है, लोगों का इकट्ठा होना अल्लाह की नजर में क्यों जरूरी है, हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए, इसलिए कि बहुत फर्क पड़ेगा। आप खुद महसूस करेंगे, जैसे अगर आपको कई दिन गुजर जाए किसी से मिले जुले बगैर, आप खुद अपनी जिंदगी में मसरूफ है, सब काम कर रही है, लेकिन लगेगा कि जैसे आप बहुत स्ट्रेस में जा रही हैं, आप बिला वजह थक रही हैं, आपने इतना काम भी नहीं किया लेकिन आप बहुत थकान महसूस कर रही हैं।
اور کوئی کمپنی آ جائے, کوئی دوست آ جائے, آپ اس کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہنس بول کے اور ایک اچھے خوشگوار ماحول میں گزاریں تو آپ کو اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس مگر اس کے لیے بات بالکل آپ کی صحیح ہے, میں اس سے 100% ایگری ہوں, مگر یہ ہے کہ آپ اس ایونٹ کو کیوں کر رہے ہیں. آمین, یہ میرے ایک بالکل وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, مگر ہم یہ جو میسج جا رہا ہے میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. اس کے لیے ہمارے ریگولر پروگرامز ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, ہم لوگ بھی جانتے ہیں, سینٹرز ہیں جتنے بھی, خاص طور پہ اگر ہم لوگ ہیوسٹن میں رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے. لائک آپ اگر کسی بھی سینٹر میں چلے جائیں, ایوری تھرسڈے فرائیڈے آپ لوگ, یعنی پروگرام ویکلی ہو رہے ہیں اور اس میں آپ جا سکتے ہیں, آپ مل سکتے ہیں لوگوں سے, اپنا یہ اسٹریس. مگر یہ جو ہے یہ خاص مناسبتوں کے حوالے سے ہے, خاص دنوں کے حوالے سے ہے, اس اہمیت کو سمجھنے کے حوالے سے ہے, جو آئمہ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے ہے, اور اپنی گفتگو کو انہیں کے گرد رکھنا چاہیے. جو سلسلہ ہے یہ خیر اپنے اندر ایک گفتگو ہے, ایک موضوع ہے, اگر ہم اس کی طرف میں چلے بالکل چلے بالکل. اس لیے مجھے یاد ہے کہ میرے والد بھی اس بات کے اوپر بہت خفا ہوتے تھے کہ جیسے اگر نیاز کے موقع پہ کوئی آ رہے ہیں اور ہم نے ایسی ایک جنرل اپنا ڈسکشن شروع کر دیا تو ناراض ہوتے تھے کہ نہیں یہ ایک کہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بالکل صحیح, یہ دسترخوان ہے, اس کے اوپر بس یہ کہ آئمہ ذکر کیا جائے. آپ جی ہاں بالکل ان کے بالکل کہ مطلب کہ فضول گفتگو سے آپ اس کے بعد اگر آپ کو چاہیے آپ گیٹ ٹوگیدر کی, اگر وہی جو اسٹریس لیس لیو بعد آپ گھروں میں درس شروع کریں, آپ اپنے آپس میں کوئی ڈسکشن ایسی شروع کریں, کوئی اچھی سی بک لیں, اس کے بارے میں ڈسکس کریں, اور ان چیزوں سے آپ لوگ غیبت سے بچ سکتے ہیں, گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہ جو مختلف خرافات ہیں کہ یہ مووی آ رہی ہے, یہ فیشن آ رہی ہے, ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اب ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ اگر چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, مگر یہ اپنے اندر ایک موضوع میں یہ نہیں چاہ رہی. مگر آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی بات کی ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. کارٹون بچوں کو کون کون سے دیکھنے چاہیے, پروگرامز بچوں کو کون کون سے دیکھنے چاہیے. انشاءاللہ وہ پوری کوشش کریں گے, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ واپس جب آئیں یہاں پر تو اس حوالے سے بات کریں اور چوز کر کے آپ کو بتائیں کہ اس پروگرام کو اگر کوشش کریں گے ہم لوگ خود ریسرچ کریں اور اس کے بارے میں, کارٹونز کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ بچوں کے ساتھ یہ کارٹون نہ دیکھیں. ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو لوگ اتنا اس کے بارے میں فوکس نہیں کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, اور وہ چل رہا ہوتا ہے اور نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے, بزی ہوتے ہیں آپ لوگ. رائٹ, تو اس میں مجھے ایک بڑی اچھی چیز ملی تھی ابھی ریسنٹلی بھی, ہماری ایک اور فرینڈ تھی سسٹر زینب نے بھی یہ بڑی اچھی بات کی, چلو جہاں جس کا بھی بھلا ہو جائے, کہ بچوں کا اسپیشل یوٹیوب بھی آیا, میں نے سنا ہے کہ اس میں بچوں کی ایج وائز کے حساب سے کارٹونز ہیں, اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ والے بچے اس میں ایڈز نہیں ہیں, اور وہ سارے یہ اپنے اندر گفتگو ہے. انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کل کا دن تھا مدرس ڈے, آئی تھنک کل کا ہی دن تھا, رائٹ, تو لوگوں نے کافی زور شور سے بھی منایا, الحمدللہ ہم نے کافی جگہ پر دیکھا. مگر تھوڑا سا ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہماری یہ مدرس ڈے ہماری بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سے ہی ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں. اور مدرس ڈے مجھے سمجھ نہیں آتی مدرس ڈے کی, کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو, ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایک سوچ ہے, اپنی فکر ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% میں ہی صحیح ہو سکتی ہوں, میں ہی خاص اس کے بارے میں, آپ لوگ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. جہاں تک ہم لوگوں نے غور کیا, فکر کیا, کیونکہ یہاں کی تاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو مدرس ڈے مناتے اسی دن ہے کہ یہاں پہ بچوں جب اسکول جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ اسٹوریز شیئر کی جاتی ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ فلاں سال میں اب ملا تھا اور اب میں نیکسٹ ایئر جا رہا ہوں, یعنی وہ چیز, وہ کانسیپٹ لے کر بچے گھر پہ آتے ہیں, اور آ کے گھر پہ بھی ہم ان کو وہی چیز دے رہے ہیں کہ ہاں مدرس ڈے ہوتا ہے. اور بعد میں وہ جب ہمیں یہاں سے گھر سے نکالیں گے اور کہیں گے مدرس ڈے پہ ہی ملیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے. مگر یہ ایک فیکٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. مگر یہ کہ اچھی بات ہے اگر آپ لوگ, آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور خاص وہ دن کو مناتے ہیں, آپ اسپیشل آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچے, اظہار محبت بچے سے, بچے کی تربیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ ہر لمحے آپ کے ساتھ یہ ویورز بات شیئر کرتے हैं کہ ماں اور بچے کا تعلق آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تربیتی پہلو میں سب سے بڑا عنصر اور سب سے بڑی بات یہی ہے. ہم یہاں کا کلچر دیکھتے ہیں تو یہاں کے بچے ماں کے ساتھ کتنا رہتے ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ڈے کیئرز میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ گھر سے آتے ہیں, اور کئی بچوں کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ جو صبح بیچارے 6 بجے کے گئے ہوتے ہیں اور رات کو 9-10 بجے ان کے ماں باپ وہاں سے ڈے کیئروں سے پک کرتے ہیں, تو وہ وہاں سے وہ ان کا سلسلہ کیسا ماں کے ساتھ تعلق ہوگا اور کیسا بچوں کا ماں کے ساتھ. مگر ہماری یہاں پر سٹوری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور ہونی بھی چاہیے اب, کیونکہ ہمارے پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے اپنی تربیت کے حوالے سے, اور ماں کے ساتھ وہ ہر ایک سلسلہ. اس لیے میں نے اپنی جتنی بھی پوسٹ شیئر کی ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں, انہوں نے بے شک ظاہر اسکول میں وہ آتے ہیں گھر پہ آپ کے لیے, وہ جی کوئی کارڈ بنا کے
لا رہا ہے, کوئی یہ بنا کے لا رہا ہے, کوئی, مگر اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, بیٹا اٹس اے مدر ڈے. مدر ڈے ہمارے لیے ایوری ڈے از مدر ڈے. وداؤٹ مدر وی آر نتھنگ. اگر ہم لوگ اپنے حوالے سے دیکھیں کہ ہم کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی اپنی ماں کے بغیر کر سکتے تھے اس ایج میں, جس ایج میں بچوں کو یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہاں ایک دن ہوتا ہے ماں کا, اور اس میں ہی خاص طور پر اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ بھی اپنے اندر گفتگو ہے, انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. اب ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ کچھ خاص باتیں شیئر کرنا چاہیں تو ہماری فون لائن حاضر ہے, کیونکہ یہ میرا آج کا لاسٹ پروگرام ہوگا اور میں آپ کے ساتھ یہ بار بار بات شیئر کر چکی ہوں, اور ابھی بھی اسٹل آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی. آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے کیا خیالات ہیں سسٹر زرین مدر ڈے کے حوالے سے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک جنرل سی بات رہی. میری نظر میں دونوں ہی باتیں صحیح ہیں, مطلب آپ کا میں اس سے اگری کرتی ہوں, لیکن بھی کہ ایک جو ہم بچے کو ماحول دیں گے بچہ وہی سیکھے گا, اور یہ کہ ماں جتنا زیادہ بچے کی زندگی میں انوالو رکھے گی اپنے آپ کو, تو وہ چاہے بچہ مدرس ڈے پہ کارڈ یا کچھ گفٹ لا کر دے بھی, لیکن اس کو احساس ہوگا کہ میں تو روز میری ماں کی روزانہ میری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں کہ میں میری کمپلیٹ فل پروفیشنل لائف تھی. جب میرا پہلا بچہ ہوا تو میں نے اس کے لیے اس کی پیدائش پہ میں نے اپنی جاب چھوڑی, صرف اس نظریے سے کہ میں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے پالوں. بے شک نانی دادی سب موجود تھیں, لیکن میں کہا میں خود موجود رہنا چاہتی ہوں اپنے بچے کے لیے. اس نظریے سے جب میں نے کیا تو الحمدللہ میرے بچوں کو احساس ہے اس بات کا. اب اگر کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں فل ٹائم جاب کروں تو میرے بچے فوراً سے چونک جاتے ہیں, ممی ہم کہاں رہیں گے. رائٹ, ان کو احساس ہے کہ میری موجودگی ایک وجود ہے. بالکل صحیح. اب وہ جو بات ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کی, اس لیے کہ اب مختلف سرکمسٹانسز ہیں بہت سارے لوگوں کو, ہمارے ایشینز میں بھی, جیسے میں اپنی مثال دوں کہ میری والدہ ظاہر ہزاروں میل دور ہیں. بالکل. اب وہ ان سے بعض دفعہ کئی دن ہو جاتے ہیں, میں اپنی مصروفیت میں اس میں کسی پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے جی آنٹی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے کیسی ہیں؟ آپ کی یاد سے دعا کو اللہ خیریت سے آپ کی لیتی جائے. آپ کی برکت غلط سے نہ ہو جائے گا. نہیں ممی سے پہنچ جا رہا ہے. آج آپ اتنے فریش اور اتنے اچھے دکھ رہے. الحمدللہ. میں یہی بولی, دیکھو ماں کیا چیز ہوتی ہے, اپنی فیملی کیا چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایسا ہے بچوں کو جتنا پیار دو بچے اتنا ہی اپنی ماں کا باپ کا خیال رکھتے. صحیح. خیال رکھتے جتنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک دیتے رہے. صحیح. آپ ماں کے پاس جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کے چہرے پہ اتنی بحالی ہے, نہیں تو روز ہے نا آپ کی فکر مند نظر آتی تھی. الحمدللہ. اچھی نظر آ رہی ہے. اور بولتے الحمدللہ. حیدریت کی تعریف کروں, آپ نے کافی ترقی کری ہے چینل کی طرف سے, کافی لوگوں کی طرف معلومات ہو رہی, پڑھ رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں. آپ کی محنت چیز کری, آپ چاہیں 12 امام کا بابا سے ملے اعتماد کرے, بچوں کا خیال رکھے, وہاں جا رہے ہیں تو وہاں گرمی وہاں کا ماحول اور سب ہے. آخری زمانے کی ضمانت ہے 100 سال کے لیے آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے میاں کو دے لو. خوش جائے خوش آئے. کرن آپ اس سے پہلے مساجد سے پہلے ایک کتاب پڑھ رہے تھے نا, وہ کتاب کا نام کیا ہے مجھے وہ بھی بتا دیں. وہ نہج البلاغہ تھی. جی نہج البلاغہ پہ. تو پھر میں وہ منگا لے سکتی ہوں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے نا بچوں کو نا تعلیم دینے سے بچوں کا ذکر, بچوں کے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. بالکل. اب آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہی روز سب کو معلوم تو ہوتی کتابیں پڑھتے ادھر رکھ دیتے, مگر اب دماغ میں ہے نا ہر چیز. اور یہ خاص بات میں یہ بول رہی ہوں آپ کو, میں پہلے قرآن بہت پڑھتی تھی, کم از کم 400-500 بار تو ختم کر چکی ہوں. ماشاء اللہ. 2 بار خالی میں تفسیر سے پڑھی تھی, مگر آپ مجھ سے پارے دے رہے تو میں برابر کنٹینیو کر رہی تھی تفسیر سے برابر. ابھی تک ہے میرے کو کہ کیوں نہیں پڑھی, میں پہلے تفسیر سے ہر چیز موجود تھی. بالکل. مگر زندگی وہ یہ بس انسان اگر دماغ میں آ گیا نا تو عبادت کرتا ہے, تو میں تو چھوڑوں گی نہیں مرے تک. آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھوں. بہت شکریہ حیدریت کی بات ہے. اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ حیدری آنٹی, شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.
بہت شکریہ جی آنٹی آپ کی دعاؤں کا آپ کے پیار کا واقعتاً مجھے بھی اداسی تو ہے اور ظاہر ہے ابھی آپ نے ماں کا بھی ذکر کر دیا تو ظاہر ہے جو آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں میرے سے بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایج کے جس حصے میں مرضی پہنچے مگر ہم ماں کی محبت اور وہ چیز ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور ابھی بھی میں بڑے حوصلے سے کر کے پھر بھی 3-4 سال گزار لیے ہم نے مگر انشاءاللہ واپس جیسے ہی ہمیں موقع ملا آپ کے ساتھ آ کے دوبارہ پروگرام کریں گے اور واقعتاً آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں پڑھا ہمارے گھر پہ موجود ہیں یہ کتابیں اور ہم لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بس کالر ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام فرینڈ کیسی ہیں؟ الحمدللہ سسٹر معصومہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے انشاءاللہ اللہ آپ کا سفر خیریت سے کرے نہیں پتا آپ کو ویزا کا کیا سلسلہ ہوا نہیں ابھی اعلان کا نہیں ہوا بس ابھی اس کا افسوس ہے مجھے ابھی بھی مولانا صاحب ضرور بلائیں گے انشاءاللہ اور پروردگار آپ کی تمام زیارت قبول ہو اللہ آپ سے سفر ہو گھر والوں سے خیریت سے مل کر آئے عید کر آئے ان کے ساتھ اور بالکل انشاءاللہ ہم جلد سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اور جیسا کہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی مدرس ڈے ہمارے لیے صرف ایک دن نہیں ہوتا ہے روز کا روز ہی ہوتا ہے کیونکہ میری امی کل پاکستان گئی ہے تو میں کل بہت ڈفرینس سے ہائے چلی میرا ہو رہا تھا کہ امی چلی گئی حالانکہ اچھا ٹائم گزارا ان کے ساتھ لیکن یہ کہ وہ ان کے پوتے اتنے اٹیچ ہیں ان سے ماشاء اللہ ایک 8 سال کا ایک 5 سال ماشاء اللہ روز پھپھو آپ دادی کو کٹ دیجیے پھپھو آپ دادی کو کٹ اللہ یہ دیکھیں نا یہ دادیوں کے یہ مسئلے ہوتے ہیں ہماری امی یہاں پہ نہیں رکی ہیں آئی تھی بلایا میں نے ان کو وہ صرف 2 یا 3 ہفتے رکتی تھی اور اس کے بعد واپس وہ کہتی تھی نہیں وہ ادھر ہی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا یہی ہوا آپ کے ساتھ اللہ اکبر پھر میرے پاس آئی اور وہ بس وہ لگا رہا ہے کہ پھپھو کا بھیج رہے دادی کو واپس کا بھیج رہے میرے گھر میں آپ کی ہمارا کب بھیج رہے چلو جی اللہ میاں ان کو زندگی صحت تندرستی دے خوشی سے ملیں پھر جا کے ملیں پھر وہ آپ کے پاس آئیں بس یہی سکون رہتا ہے مولا غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہیں اللہ ہی آمین اللہ ہی اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین جزاک اللہ جی بہت شکریہ جی حافظ بہت شکریہ سسٹر معصومہ آپ کے بھی پیار کا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جب ہمارا ریپیٹ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ بھی اسی جو سچویشن ہے اور یہی دعائیں آپ لوگ سب کی طرف سے میرے لیے بھی ہوں گی اور میرے لیے بھی میری طرف سے بھی آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو دوبارہ سے آ کے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی یہ عبادت کا سلسلہ ہم نے اس کو صرف اور صرف جو جتنے بھی پروگرام کیے یقین مانے وہ خلوص نیت کے ساتھ اور اس کو عبادت سمجھ کے انجام دیا ہے ظاہر ہے آئمہ علیہ السلام کی کہتے ہیں نا کہ جو 2 حدیث بھی اس نے اگر شیئر کی تو اس کا کتنا اجر ثواب کسی نے ایک اور آپ لوگ اور ہم لوگ ذریعہ بنے الحمدللہ اس کا کہ ہم لوگ اس ثواب میں شامل ہوئے اور جب ہم لوگ وہ کردار سازی کو پڑھتے ہیں تو ان میں بار بار جب بھی سسٹر صاحب عباس ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے علم دین کے لیے 1 یا 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پوری دن میں ضرور سرو کیا جائے اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ولائی ٹی وی کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور مولانا صاحب کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے ان کی بدولت سے ہم لوگ اور آپ لوگ اور ولائی ٹی وی ہمارے لیے وسیلہ بنا کہ اس عبادت کو ہم لوگ ایوری ڈے کے حساب سے سر انجام دیتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ جتنے ہمارے اگر یہ ریپیٹ پروگرام آپ کے لیے چلتے رہے تو وہ بھی ہمارا عبادت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اس ٹائم پر مس کر جاتے ہیں اور جب آپ لوگ بار بار اور میں بھی بعض اوقات اپنے جب پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات بڑی اچھی تھی یا اس پہ اور بھی غور کیا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ریپیٹ پروگرام میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں اور آپ لوگ اس کو پوائنٹس کو لکھیں اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں آج کا میرا میسج یہی آپ لوگوں کے لیے ہوگا کہ 27 رجب کے اعمال اس میں خصوصی طور پر ہمیں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ سسٹر انتخاب آپ کیسی ہیں شکر ہے ٹھیک ہوں جی بس آپ کو مبارک دے دیں گی کہ چلیں ایک جگہ کا تو ویزا لگ گیا انشاءاللہ الحمدللہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کتنے دن کا پروگرام ہے آپ کا ہم عید کے بعد آئیں گے انشاءاللہ واپس جی انشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے اللہ کر جائے اور خیریت سے لے کر آئے اللہ آمین اور اللہ دوسری بات یہ کرنی تھی کہ ابھی جیسے مدرس ڈے کی بات ہو رہی تھی اور یہ کہ تربیت کی بات ہو رہی تھی
کہ بچوں کے ساتھ جتنا وقت گزارا جائے، ان کو پیار دیا جائے تو وہ اتنا ہی اٹیچ رہتے ہیں اپنے گھر والوں سے. تو یہاں پہ مجھے امریکہ میں یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ بعض بچے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، اور وہی پیار کا سلسلہ سارا کہ ہمارے پاکستانی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، چھٹیوں میں آنا جانا بھی سب کچھ، لیکن اس کے باوجود یہاں کا بچوں پہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم نے یہ تو ہمارے پیرنٹس کا گھر ہے، ہم نے خود اپنا گھر بنانا ہے، اور یہ کہ مطلب اگر نہیں بنائیں گے تو انہیں اپنے دوستوں سے شرم آئے گی، کیونکہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ نے جی بالکل بالکل، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، بالکل بالکل صحیح، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑی اچھی بات کی ہے. آگے فرمائیے. مطلب وہ اس وقت دیکھیں ماؤں کے دلوں پہ کیا گزرتے، کیونکہ ہم جو مشرقی مائیں ہماری سوچ اور طرح کی ہے کہ بچے ساتھ رہیں، اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے صحیح. وہ ایک دم سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کو پیار نہیں رہا، حالانکہ وہ پیار والا بات نہیں ہوتی، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا آپ منوائیں، خود بنائیں ہر چیز. اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ انہیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ جو شروع کی تربیت چلی آ رہی ہوتی ہے وہ یہ لوگ ایک دم سے ان کا ذہن کیسے چینج کر دیتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگ چلے ہاسٹل جا کے چینج ہو جاتے ہیں، لیکن بعض گھروں میں رہتے ہی ابھی وہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی سوچ یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے جب بڑے ہوں گے تو خود سے یہ کرنا ہے. صحیح. تو اس چیز کو کیسے روکا جائے یہ نہیں سمجھ آتی، کیونکہ یہ بچے کی اپنی ہی نیچر ہوتی ہے. دو تین بچے جہاں پہ موجود ہیں ایک ہی ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے نہیں آتی، حالانکہ سب ایک ہی جگہ پہ پل رہے ہیں، ایک جیسا ہی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے، ایک بار پھر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائیے. اپنے اندر ایک موضوع ہے. ہاں اس کے اوپر تھوڑا سا مختصر کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو کالز آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ انوالومنٹ کی. اب پیار محبت ساری مائیں کرتی ہیں، اور یہاں بھی جیسے ہماری ایشین مائیں بھی، پاکستانی مائیں بھی بچوں کو پیار محبت دے رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلا رہی ہیں سب کچھ. انوالومنٹ سے جو میری مراد ہے کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں. جیسے اگر بچے کو مووی دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں کوئی ایسا وقت ہے کہ ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے چاہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھیں. بچے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، آپ کو بک پڑھے، اگر آپ بچے سے پوچھیں کہ کیا سٹوری ہے مجھے بھی سناؤ، اور بچہ آپ کو سٹوری سنائے، وہ آپ دیکھیے گا بچہ اتنے شوق سے آپ کو سٹوری سنائے گا، اس کو ہوگا کہ اچھا میری ماں میری کسی ایکٹیویٹی میں انٹرسٹڈ ہے. بچے کے سپورٹس میں آپ پوچھیں یہی تو علیحدہ ایشو ہے کہ وہ اس میں انوالو آئے گا. میسی پہ جا رہی ہوں کہ جو بڑے ہو کے جو بچے جو شرم محسوس کرتے ہیں کہ میری ماں حجاب کرتی ہے، میرے پیرنٹس ایسے ہیں، یا جو بھی وہ ایلیمنٹ کور ہو جاتا ہے. اس چیز کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا الحمدللہ کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو کسی نے کہا، ایک دفعہ میں اس کے اسکول میں گئی لنچ بریک پہ، کسی نے کہا کہ یور مام لکس ویئرڈ. تو میرے بیٹے نے اس کو فوراً جواب دیا بلا تامل، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. نو شی از ناٹ ویئرڈ. اس کو اتنا کانفیڈنس تھا میرے بیٹے کو مجھ پہ. اس نے کہا کہ نہیں، دس از ہاؤ وی ڈریس اپ، وی آر مسلمز اینڈ دس از ہاؤ اینڈ آئی لو بابا. پھر اس نے بتایا کہ میری ماں میرے ساتھ کھیلتی ہے، جادو چیزیں. تو جب ہم بچوں کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر بچے اپنے پیرنٹس کو دوستوں سے شیئر کرنے میں شرماتے نہیں ہیں. بس کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کون؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سسٹر آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ایکچولی مجھے پتا آج آپ کا ٹاپک مدر ڈے کے حساب سے ہے، لیکن میرا کوشچن تھوڑا اس سے ہٹ کر ہے، تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور، بسم اللہ. ایکچولی مجھے پوچھنا تھا 25 رجب جیسے کہ آ رہی ہے ہمارے امام موسیٰ شہادت بالکل شہادت کا دن ہے، تو کیا ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو کیا وہ روزہ خوشنودی الہی کے لیے ہوگا، یا ہم اس روزے کو خرچہ کر سکتے ہیں امام کو؟ یہ میرا سوال تھا. برائے مہربانی اگر اس سے آپ مجھے بتا دیں گی تو بہت شکر گزار ہوں گی. اوکے، اللہ حافظ. ایک تو اس کا مسئلہ ظاہر ہے فقہی مسئلوں میں سے آ جاتا ہے کہ مستحب ہے، واجب ہے. اس کا ایک آسان حل یہی ہے کہ نور ولایت کا جو پروگرام ہوگا شام میں آپ اس میں کال کیجیے گا، اور مولانا صاحب اس کو آپ کی ڈیٹیل سے جواب دے سکتے ہیں. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور جہاں تک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، مفاتی میں پڑھ رہے ہیں اور
مختلف کی کلاسوں میں پڑھ لیں کتابوں میں پڑھ لیں, اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ رجب کے ایک ایک روزے کا کتنا ثواب ہے. اگر آپ نے ایک روزہ رکھا تو آپ پر جہنم کی آگ 1 سال آپ سے دور ہوگی, اگر 2 روزے رکھے تو یہ آپ کے ثواب ہوا, اور اگر آپ نے 3 روزے رکھے تو آپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے, اس کے 6 روزے رکھیں گے تو اس کا یہ ثواب. یعنی اس میں ایوری ڈے کے روزے کے حساب سے. بعض اوقات تو ہم لوگوں نے ابھی آپ نے ریسنٹلی مولانا صاحب کا اگر پروگرام دیکھا ہو تو انہوں نے بتایا کہ رجب میں پورے رجب کے روزے لوگ رکھتے ہیں اور پورے مہینے کے. اور امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ پورے یعنی رجب شعبان اور رمضان کے تینوں مہینوں کے روزے رکھتے تھے. رسول خدا سے بھی یہ بات ہے. اور یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ رجب کے روزے رکھنے میں کوئی کسی قسم کا مجھے نہیں, جہاں تک لگتا ہے جہاں میرا علم ہے وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہدیہ کرنا ظاہر ہے وہ بھی آپ کر سکتی ہیں, مگر اس کا بہترین حل ہے کہ آپ لوگ مولانا صاحب کو ضرور کال کر کے ان کے بارے میں پوچھیے گا. اور 25 رجب کا کیا, میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ 27 کو بھی ضرور روزہ رکھیے گا. اور اس کے بارے میں مفاتی میں جو پورے کے پورے اعمال میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں کہ اس میں غسل کرنا, 12 رکعت نماز پڑھنا اور اس دن روزہ رکھنا بہت زیادہ مجرب ہے, یعنی بہت زیادہ اس کے اثرات اور ثواب ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پر قضا روزے واجب ہیں, اگر کچھ آپ کے قضا ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنی قضا کی نیت سے رکھیں گی, اور باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ مولانا صاحب سے اور اس کو رکھ کر اس کے بعد ہدیہ کرنا یہ سب ہم ڈیٹیل مولانا صاحب سے ابھی آپ پوچھ سکتی ہیں. اپنے اندر ہماری 3-4 گفتگو جو سے مکس اپ ہو گئی ہیں تو اس لیے جی پورے کریے. دوسرے یہ کہ آج کل یہ کہ پورا مہینہ مولا کے فرامین اور ارشادات پڑھتے رہے, تو اس میں بارہا میری نظر سے گزرا ہے انگلش میں بھی اردو میں کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی طرح سے, مطلب جس طرح سے تم خود تمہاری تربیت ہوئی ہے یا جو شوق یا جو خواہشات تمہاری تھی, اپنے بچوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ تمہارے بچے آئندہ آنے والے وقت کے لیے آئے ہیں, فیوچر کے لیے آئے ہیں, اس کی دور کے حساب سے اس کی تربیت کرو. مطلب یہ کہ تھوڑا سا مولا کے ارشاد کی تشریح یہ ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو تھوڑی سی فری ول دو, ان کے ساتھ رہو, انوالو رہو, لیکن جو چیزیں تم نے نہیں کی ان سے خوفزدہ نہیں ہو, ان سے ڈرو نہیں کہ بچے کیا کرنے جا رہے ہیں. بچوں کو آپ وہ ٹرسٹ دیں, ان کی تربیت میں ان کے ساتھ انوالومنٹ کا مطلب یہ کہ ان کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو, ان کے شوق میں, ان کے دوستوں میں انوالو ہو چیزیں. صرف مطلب پیار محبت جنرلی, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں جو میں نے میرے مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ پیار محبت سے ماؤں کا جنرلی مکھ ہوتا ہے کہ میں بچے کو خود پکا کے دوں, خود اٹھ کے ناشتہ دوں, خود کروں. یہ بے شک ماں کا بہت بے انتہا پیار ہے, لیکن جب بچے بھاگتے ہیں تو ان چیزوں کو کئی دن بعد جو آپ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں. لیکن جب ماں باپ ہر ایکٹیویٹی میں, ہر ڈسکشن میں, تو بچہ پھر اپنے آپ کو ماں باپ کے بغیر ادھورا جب سمجھنے لگتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو انٹروڈیوس کرانے میں شرم محسوس نہیں کرتا, بلکہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میری ماں تو میری ہر ایکٹیویٹی میں میرے ساتھ شامل ہے, یا میرا باپ جو بھی. اور پھر یہ صحیح بالکل, اور یہ دونوں چیزوں میں بات واضح رہی. آج سارے ٹاپک ادھورے رہے اور سارے ٹاپک کا کوئی حل نہیں ملا, مگر جو ہم کر سکے ہم نے کیا. ٹائم ہمارے پاس یہاں پر ختم ہو رہا ہے, اور جو 2-4 منٹ بچے ہیں اس میں یہی بات کی آپ کی بات, اور آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ یہ آ کے دوبارہ گفتگو کریں گے کہ بچوں میں کس طرح سے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے سسٹر زرین کی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ انوالو رہیں, چاہے اسپورٹس میں رہیں, چاہے کھانے میں رہیں, اسکول میں وزٹ کریں, لنچ میں ساتھ جائیں, کلاس روم میں ان کے وزٹ کریں. تو یہ بچوں کی شرم جو سی ہے وہ اگر چھوٹے ہوتے ہیں نہیں ہم نے ختم کی تو بڑے ہو کر وہ اور ایک مسئلہ بن جاتا ہے. مگر اس میں اب ہمارا تھوڑا ہاتھ بنتا ہے کمپرومائز کا, کہ ہم پہلے جیسے ہوتا تھا کہ ایک ایشو بن جاتا تھا کہ بچہ گھر سے کہیں باہر پڑھنے گیا اور ماں کا رو رو کے برا حال ہے اور یہ کر گیا وہ کر, یہاں پہ ایک نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے. آپ یہاں پہ رہتے ہیں اور بچہ کہیں ہاسٹل میں رہتا ہے, ڈیلس میں رہتا ہے, اور آپ لوگ یعنی ڈفرینٹ اس کا ہے. تو اس لیے ہم لوگ کو بھی تھوڑا اپنا دل بڑا کرنا ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا. اس کے فیوچر کے لیے کیا بہتر ہے, ان چیزوں کے لیے کیا, یہ بہت اپنے اندر ایک گفتگو ہے. مگر یہ کہ ہمیں بھی اب ایز اے ماں, جس طرح امام کا ہی فرمان ہے کہ آپ نے بچے کی تربیت اپنے وقت کے حساب سے کرو, اپنے دور کے حساب سے کرو. تو اب ہمارے دور کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہم لوگ اس طرح نہیں رہ سکتے کہ ہم لوگوں نے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم اور اسی میں 8 خاندان رہ رہے ہیں, اس طرح کا وہ سسٹم اب نظر نہیں آتا. اب ہر ایک بچے کا اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنا, مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر دیا جائے یا ان کو جا کے پوچھا بھی نہ جائے کہ وہ ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے یا چھوٹے بھائی کی ذمہ داری. یہ تمام جو سے ہیں یہ اپنے اندر موجود
موضوعات ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے بشرط زندگی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کر سکیں, مگر جتنی بھی کوشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور آپ کی بھی اور حیدری آنٹی آپ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں گی, اور قرآن مجید کا سلسلہ میری دل سے خواہش ہے کہ ہم لوگ اس پر اور غور و فکر کریں. میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی اس کے ضمن میں اور بھی مطالعے کیے جائیں اور آپ لوگوں سے باتیں شیئر کی جائیں. میرا ایک اپنا بھی اس بارے میں انٹرسٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ ابھی سائنس کے حوالے سے گفتگو کریں, ہم کوشش کریں کہ اس قرآن مجید کو ائمہ علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنی بہترین تفسیر اور جو صحیح حقائق ہم ان کے حوالے سے جان سکتے ہیں وہ ہم جتنی مرضی ریسرچ کر لیں, سائنس پہ چلے جائیں, جس مرضی پوائنٹ آف ویو سے چلے جائیں, نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جو ہمارے پاس کوششیں ہیں, جو وسائل موجود ہیں, اس کے مطابق ہم ائمہ علیہ السلام کی کون سی حدیث میں نہیں سورہ میں امام کا ذکر آیا ہے, اور امام نے اس سورہ کو کہاں پر, یعنی جس طرح ہم نے پچھلے دنوں سورہ تکاثر کو اور نہج البلاغہ میں سے کس طرح سے اس میں ڈھونڈ کے اور اس میں ربط ملا کر کوشش کی تھی کہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں, اسی طرح ہماری پوری کوشش رہنی چاہیے. بہت شکر گزار ہیں سسٹر زرین رضوی صاحبہ کے. کچھ لاسٹ پہ ہمارے ویورز کو اگر آپ پیغام دینا چاہیں تو پلیز. جی بس اس کو اسی بات کو سم اپ یہ کروں گی, اس لیے کہ جو ٹاپکس جو میں پریپیئر کری تھی اس حوالے سے مجھے ہر اسپیکٹ پہ جتنے سائنٹیفک پوائنٹس مولا کے ارشادات میں ملتے ہیں ان سب کے آگے ایک بات مکمل کرنے کے لیے جسٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے دین کو مکمل کرنا ہے, اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو مکمل کرنا ہے تو مشاہدہ کریں, علم حاصل کریں اور غور و فکر کریں, کیونکہ مولا کا ارشاد ہے کہ عقل جو ہے, وزڈم جو ہے انکمپلیٹ ہے بغیر مشاہدے کے اور نالج کے. کہ مولا کا ارشاد ہے کہ نالج جو ہے, علم جو ہے, ہمارے یقین کو کامل کرتا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, ان کا مشاہدہ کرتے ہیں, غور سے کرتے ہیں ان کے اوپر, تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور نزدیک لاتے ہیں. جیسا کہ سورہ نحل کی بالکل بس ٹائم بالکل یہاں پر ختم ہو گیا انشاءاللہ. اس وقت جی جلدی بس یہ کہ سورہ نحل کی آیت 79 میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے پر پھیلائے ہوئے فضا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں, کون سی طاقت ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے. تو مطلب یہ کہ صرف سورج چاند سے ہر چیز کو غور کریں اور اس کے اوپر پہلوؤں پہ غور کریں, تو مطلب تخلیقات کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. ورڈز انشاءاللہ آپ سب لوگ ہماری دعاؤں میں شامل رکھیں گے, اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو ہمیں باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے تھے اور ہمیں کال کرتے تھے, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ لوگ ولائی ٹی وی کی ٹیم ہیں, اور اس میں حیدری آنٹی کی بہت شکر گزار ہوں, سسٹر معصومہ کی, سسٹر انتخاب کی, سسٹر عصمت کی, سسٹر سریہ کی, سسٹر فرزانہ کی, سسٹر رانا کاظمی کی, سسٹر تسلیم نقوی شکارگو سے جو ہیں ان کی, اور تسلیم آنٹی, نسیم آنٹی میرے کال بھی کرتے ہیں. ہم ان سپاروں کے لیے آپ لوگ کی بڑی محنت ہوتی ہے. آپ لوگ تسبیحات جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے باتیں شیئر کی ہیں, آپ لوگ سب نے ہمیں کال کی ہیں. سسٹر شمسا کی نہایت شکر گزار ہیں آپ تمام بہنوں کی جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں اور ہمارے اس پروگرامز کو بہت پسند بھی کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی. آپ لوگوں کو یقین مانے ہماری ذات پہ, میری ذات پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے انکریج کیا ہے. میرے خیال ہے میں پوری زندگی بھی چاہتی تو اس طرح علم حاصل نہیں کر سکتی تھی جس طرح آپ لوگوں نے کی موٹیویشن سے کہ آپ سیکھیں, آپ پڑھیں, آپ کریں, اور آپ کی وجہ سے میں نے خود بہت زیادہ سیکھا, اور اس سب کی جزا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو روز محشر دے گا انشاءاللہ بشرط زندگی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, مگر آج کا یہ آخری پروگرام آپ کی خدمت میں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ہماری پوری ولائی ٹی وی کی ٹیم کے لیے, مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے, بردر بابر کے لیے, بردر عاصم کے لیے, بردر محمد علی جعفری کے لیے, بردر علی جعفری کے لیے, برہان نقوی کے لیے, اور سسٹر ہما کے لیے, اور ہماری جتنی بھی گیسٹ یہاں پر تشریف لائیں, سسٹر ہما ہیں, سسٹر سائمہ ہیں, سسٹر زری ہیں, سسٹر صفیہ کامل ہیں, سسٹر شاہین رضوی ہیں, اور سسٹر نسیم تقوی صاحبہ ہیں, اور سسٹر جتنی بھی ہماری یہاں پر گیسٹ تشریف لائی ہیں ان سب کے لیے. اور اگر کسی کا نام مس ہو گیا تو نہایت معذرت خواہ ہوں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں سب کے نام لے لوں جو کہ ہمارے ریگولر
कॉलर में से जिनका नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसके साथ दुआ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रब्बे जहां बंद तने पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली अस्कर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मुज़ाहिर की नजर दे। कमसिन को मिले वलवलाए और मोहम्मद, हर एक जमा को अली अकबर सदी कर दे। माओ को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो चादरी ज़ैनब के अज़ादार हैं मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। मुफलिस पे ज़र लाले जवाहिर की हो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। गम कोई न दे हमको सिवाए गमे शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। जाती है अगर